ادھر تو جفا چل رہی ہے ماشاءاللہ، ادھر تو جفا پر جفا چل رہی ہے، ادھر تو جفا پر اگر بچیاں مسلمان بن جائیں، بچے مسلمان بن جائیں، یہ نوجوان سدھر جائے، یہ اپنا آئیڈیل اللہ کے نبی کو بنا لے، اللہ کے نبی کے طریقے پر چلنے لگے، میرا فیوچر کامیابی سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور اگر آپ نے توجہ نہیں دی، آپ نے توجہ نہیں دی، ان کی تربیت کا لحاظ نہیں کیا، تو حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں لی ہے، پوری علماء بیٹھے ہیں، میرے جانے کے بعد ان سے پوچھنا کیا اللہ نے مسلمانوں کی حفاظت کی بھی ذمہ داری کہیں لی ہے؟ جب تک آپ اسلام کے محافظ رہیں گے، قرآن کی حفاظت کرنے والے رہیں گے، تب تک اللہ آپ کی حفاظت کرتا رہے گا۔ آپ چھوڑ دیں گے، اللہ آپ کی حفاظت بھی چھوڑ دے گا۔ اللہ نے خود اعلان کیا، مشکات شریف کی روایت ہے کہ اے لوگوں، میں احکم الحاکمین ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، بادشاہوں کے دل میرے قبضے قدرت میں ہیں، سارا کنٹرول میرے پاس ہے۔ اگر تم اچھائیوں کا حکم کرو گے، برائیوں سے روکو گے، تو میں ان بادشاہوں کے دلوں کو سخت کرنے کے بجائے نرم کر دوں گا۔ اگر تم قرآن پر عمل کرو گے، ان بادشاہوں کے دلوں کو نرم کر دوں گا، جو تمہارے غم میں شریک ہوں گے، تمہارے دکھ میں دکھی ہوں گے، تمہاری مصیبتوں میں کھڑے ہوں گے۔ اور اگر تم اچھائی اور برائی کی تمیز مٹا دو گے، قرآن کنارے کر دو گے، نبی کی سنت کا استحصا کرنے لگو گے، میں ان بادشاہوں کے، دنیا کے بادشاہوں کے دلوں کو سخت کر دوں گا، جو تمہیں ماریں گے، ستائیں گے، تکلیف دیں گے۔ تدعونہ فلا یستجاب لکم، تمہارا دنیا میں جینا دوبھر کر دیں گے، تم اللہ سے دعائیں کرو گے، اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے۔ وہ دن شاید آ چکا ہے، حالات بدل رہے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں سنی نہیں جاتی اللہ کے سامنے۔ اس لیے جب تک قرآن کے محافظ رہو گے، اللہ قرآن کی حفاظت میں آپ کا اور میرا محتاج نہیں ہے۔ بغداد کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، تاتاریوں نے جب انہوں نے قرآن چھوڑا، ایسے ذبح کیا ہے کہ دریائے دجلہ کا پانی 1 مہینے سیاہ اور کالا رہا ہے۔ مسلمانوں کی لاشوں سے اتنا بڑا پل بن گیا تھا، محسوس ہو رہا تھا کہ اگر ٹرک گزر دیا جائے تو کوئی فرق نہ پڑے۔ وہ کون سا بغداد جہاں اسلام کی شعائیں پھوٹتی تھی، جہاں گھر گھر مکتب اور مدارس تھے، جہاں شادیاں لائبریری اور کتب خانوں کی بنیاد پر ہوا کرتی تھی، لیکن انہوں نے قرآن چھوڑا، تاتاریوں کو مسلط کیا، اور تاریخ لکھنے والا مورخ لکھتا ہے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا، اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یہ کیفیت تاتاریوں نے کر دی تھی، لیکن اللہ جسے رکھے اسے کون چکے۔ انہی تاتاریوں کو اللہ نے اسلام کی دولت دی، وہی بڑے ہوئے، اسلام قبول کیا، وہی اسلام اور قرآن کے محافظ بن گئے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، ہے آیا یورش تاتار کے فسانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے فسانے سے، پاسپا مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تمہاری اور میری اللہ کو قطعاً ضرورت نہیں ہے، روس تمہارے علاقے میں ملا ہوا ملک ہے۔ 100 سال کمیونسٹوں کی حکومت رہی ہے، اور اس 100 سال میں مسلمانوں کو قرآن پڑھنا تو دور کی بات ہے، قرآن دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ کون سا روس جانتے ہو؟ وہ روس ہے جہاں امام بخاری پیدا ہوئے تھے، امام بخاری کے پیدا ہونے کے بعد بخاری شریف لکھی گئی تھی۔ وہ روس جہاں امام ترمذی پیدا ہوئے تھے، ترمذی شریف لکھی گئی تھی۔ وہ روس جہاں علامہ مرغینانی جیسا
فقیہ پیدا ہوا تھا اور ہدایت جیسی معتبر کتاب لکھی گئی تھی، لیکن قوم نافرمان بنی، اس کان سے سن کر کے آج کی طرح اس کان سے نکالنے والی بن گئی، تو اللہ نے روسیوں کو مسلط کیا۔ امام بخاری کا پیدا ہونا، امام مسلم کا پیدا ہونا، امام ترمذی کا پیدا ہونا، علامہ مرغینانی کا پیدا ہونا کام نہیں آیا۔ 100 سال تک کمیونسٹوں کی حکومت میں قرآن نسلوں کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا، 2 نسلیں مر گئی۔ کیا اس دن کا انتظار کر رہے ہو کہ گھروں میں قرآن پڑھنے کی پابندی لگ جائے؟ UCC کا قانون تو اتراکھنڈ میں آ چکا ہے، آپ کے یہاں پرستاؤ ہے۔ مسلم یکساں سیول کوڈ کا جو قانون نافذ ہوا ہے ابھی، وہ یہی تو ہے کہ جو تم پہلے سے کر رہے ہو، کیوں افسوس ہوگا مسلمان؟ کیا ضرورت ہے مسلمانوں کو افسوس کرنے کی؟ وہ لاگو کریں گے جہیز دینے اور لینے کی، ہم تو تیرے قانون کو پہلے فالو کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے بارات لے جانے کی، ہم پہلے کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے نماز نہ پڑھنے کی، مسلمان تو اس قانون کو پہلے فالو کر رہا، نماز نہیں پڑھ رہا۔ افسوس کس بات کا ہوگا؟ کیوں ماتم کرے گا؟ صرف احتجاج کرنے سے اپنے حالات بدلو، اللہ تم سب کو نہیں دنیا کے حالات بدل دے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اے لوگوں اپنی روش بدلو، اپنے طریقے بدلو، اپنی تہذیب بدلو، اپنا کلچر بدلو، اپنی ثقافت بدلو، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے، میں تم سب کو بدل دوں گا، ایسی قوم پیدا کروں گا جو میری اور آپ کی طرح نافرمان نہیں ہے۔ یہ ہے میری حالت دنیا کی۔ مسلمان تقریر سننے آتا ہے اور سن کر کے جائے گا، کل چائے کی دکان پہ بیٹھے گا اور تبصرہ کرے گا، فلاں کا انداز اچھا تھا، فلاں کا انداز ڈھیلا تھا، فلاں کا جنرل نالج اچھا تھا۔ اگر اسی نیت سے بیٹھے ہو مسلمانوں تو تف ہے اور لعنت ہے تمہارے آنے پر، جلسہ کرنے اور کرانے پر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن یہ زمین دوزخ میں جانے کا سامان مہیا کرے گی۔ اور اگر یہ نیت کر کے بیٹھے ہو کمپریزن کروں گا، موازنہ کروں گا، کون سی بات میرے پاس ہے دین کی اور کون سی سنی ہے جو میرے پاس نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، اگر اس نیت سے بیٹھے ہو تو یہ زمین قیامت کے دن جنت میں جانے کا سامان بھی مہیا کرے گی۔ لیکن بدلو تو اللہ کے نبی نے کہا اذا ذهب الصدق ورفعت الامانه واستخف في الصلاه وظهر اللواطه والزنا وتشبه الرجال بالنساء فلينتظروا امر الله يا عباد الله۔ جب سچائی کا جنازہ نکل جائے، جب امانت میں خیانت ہونے لگے، جب مسجدوں میں ڈھیل دی جانے لگے، جب زنا اور لواطت عام ہو جائے، فلينتظروا امر الله يا عباد الله۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا، اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا۔ کیا سچائی کا جنازہ نہیں نکل گیا؟ کیا امانت میں خیانت نہیں ہو رہی ہے؟ کیا مسجدوں میں ڈھیل نہیں دی جا رہی ہے؟ کیا زنا اور لواطت عام نہیں؟ آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، پیروں کا زنا، ہاتھوں کا زنا، اور جسے موقع مل جائے حقیقی زنا سے بھی باز نہیں آتا، خواہ لڑکا ہو لڑکی ہو۔ یہ تربیت کی کمی کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں اپنی اولاد کو یہ 3 خصلتیں سکھاؤ۔ نمبر 1 اللہ کے نبی کی محبت ان کے دل میں ڈالو، اور نمبر 2 خاندان نبوت کی محبت ڈالو، نمبر 3 وقراءت القرآن، انہیں قرآن پڑھاؤ۔ اگر قرآن پڑھاؤ گے، یہ اسلام میں داخل کر دو گے تو ان کو کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ سادہ کاغذ ہیں، اگر غیروں نے ان پہ کچھ لکھ دیا تو بعد میں کچھ بھی لکھو گے دونوں تحریریں گڈمڈ ہو جائیں گی، اور اگر ان پہ اسلام لکھ دیا دنیا کچھ لکھتی رہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ مسلمان ہو کر کے ہی بنے گا، اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے، حالات بتاتے ہیں مسلمانوں کی یہ کیفیت کب تک بدلے گی؟ جب اللہ حالات بدلنے کی فکر کرے گا۔ میں نے قرآن کی آیت آپ کو سنائی کہ جو میرے قرآن سے اعراض کرے گا میں اس کی دنیاوی زندگی تنگ کر دوں گا۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ دین قبول کرے گا، اسلام کے علاوہ طریقے اپنائے گا، اسلام کے علاوہ اپنا گھر بنائے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ،
وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اس لیے ان مکاتب سے، ان مدارس سے، ان علماء سے جڑو، اپنی نسلوں کو جوڑو تاکہ مسلمان بنے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا حامل القرآن حامل رایت الاسلام، یہ قرآن والے، یہ اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے والے ہیں. فمن اکرمہ اکرم اللہ، جس نے ان کا اعزاز کیا، ان کا اکرام کیا، ان کا احترام کیا، اس نے اللہ کا اعزاز کیا، اللہ کا احترام کیا. ومن اہانہ فعلیہ لعنت اللہ، جس نے ان کی توہین کی، ان کی شان میں گستاخی کی، ان کے حالات کے ساتھ نازیبا کلمات کہے، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا غضب ہو، اللہ کی پھٹکار ہو. اور آج تم ان مدرسے اور مکاتب والوں کو تانا دینے والوں، چندے کا مرکز بتانے والوں، خدا کی قسم اگر یہ مکتب نہ ہوتے تو تمہیں امام نہ ملتا، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو تمہیں جنازہ پڑھانے والا نہ ملتا، بغیر جنازے کے تمہاری اولادیں دفن کی جاتی، اور اگر یہ مدارس اور مکاتب نہ ہوتے نکاح پڑھانے والا نہ ملتا اور تمہاری اولادیں حرامی پیدا ہوتی. یہ تو اللہ کا شکر ہے، ہمارے علماء کی محنت ہے، اکابر کی دین ہے کہ ان مدارس اور مکاتب کی بنیاد ڈال کر کے تیرے ایمان کی حفاظت کا سودا کر کے چلے گئے، ورنہ ضرورت ہی نہیں تھی. تم تو ان حالات پہ یہ 2-2 روپے مانگ کر کے انہوں نے انگریز کے خلاف کہا تھا کہ تو میری نسلوں کو تباہ کرے گا، تو برباد کرے گا، تو فری میں انہیں پڑھائے گا. بڑے بڑے پادری انگریز کے زمانے میں بھلائے گئے تھے. اللہ حضرت ناناتوی کی قبر کو منور فرمائے، آپ کے رخاء اعظام کو کروٹ کروٹ چین نصیب فرمائے. انگریز کے مقابل میں اکابر کھڑے ہو کر کے یہ کہا تھا تو فری میں تعلیم دے گا، میری نسلوں کو بحریہ بنائے گا، عیسائی اور یہودی بنائے گا، میں بھی مکتب اور مدرسے قائم کروں گا، انہیں فری میں پڑھاؤں گا، فری میں کھانا دوں گا، 1-1 روپے ایک آنے قوم سے چندہ کروں گا اور اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کروں گا. انہوں نے کھڑے ہو کر کے کام کیا تھا. آج تک مکاتب اور مدارس باقی ہیں. اگر یہ نہ کھڑے ہوں گے، جس دن مدرسے بند ہو گئے، علماء ختم ہو گئے، قرآن پڑھنے والے ختم ہو گئے، اسی دن اللہ اس کائنات کو بھی ختم کر دے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے وجود سے دنیا کا وجود ہے؟ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جب تک مفید رہو گے اللہ باقی رکھے گا. جس دن سے تم مفید ہونا ختم ہو جاؤ گے اللہ بدل دے گا. تیسری جگہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. آدھا تیتر آدھا بٹیر اسلام نہیں چاہتا، اور میری آپ کی زندگی یہ زندگی نہیں ہے. جہاں بیٹھے ہو مسلمانوں، میرا آپ کا مطمع نظر، میرا منشور، میرا مستقبل، میرا فیوچر صرف 80 سال تک ہے. کھا لیا، کما لیا، بینک بیلنس کر لیا نہیں میرے عزیزوں. میرا مستقبل اور میرا فیوچر وہ ہے جہاں موت کو موت دے دی جائے گی. اللہ پل صراط کے قریب حساب و کتاب کے بعد بلائے گا موت کو، میڈے کی شکل میں آئے گی. اللہ موت کو ذبح کرا دے گا اور اعلان کرے گا لوگوں سن لو، موت کو موت دے دی گئی ہے، اب کسی کو موت نہیں آئے گی. میرا فیوچر وہ ہے. اے لوگوں، کبھی احساس بھی جاگتا ہے کہ مرنا ہے، کبھی یہ بھی احساس جاگا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اگر مل گیا بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تو کیا جواب دو گے جب تم دیکھتے ہوئے چلاتے ہوئے پھرو گے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ. کہ میری دولت کام نہیں آئی، میری سلطنت کام نہیں آئی، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا. یہ چیخ رہا ہوگا، اللہ فرشتوں سے کہے گا خذوہ فغلوہ، پکڑ لے، بیڑیوں میں جکڑ دے، ثم الجحیم صلو، اسے دوزخ کے حوالے کر دے. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا
रान फसलों को इन्हें 70 गज लंबी जंजीर में लपेट के दोज़ख में डाल दे, तो क्या कहोगे? अल्लाह छोड़ दे, अब कब्र की तैयारी करके आऊंगा। बेडरूम में एक मामूली सा बिच्छू आ जाए तो रात की नींद हराम हो जाती है, दसियों लाइटें जलती रहती हैं तब भी नींद नहीं आती है। वो कब्र जहां जाना जरूरी है, मेरा आपका ईमान और अकीदा है, उसमें सांप और बिच्छू के लिए क्यों तैयारी कर रहे हो? क्या सोच रहे हो कि मैं कब्र में जाऊं तो सांप और बिच्छू पहले से तैयार रहें? उसे कब्र की खिड़की खुलने की तैयारी नहीं कर सकते? बुढ़ापे में अपने आक़िबत को बनाने की फिक्र नहीं कर सकते? ऐ लोगों, बदलो, आखिर कब बदलोगे? एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, शर्त यह है कि करीने से तराशा जाए। एक मामूली पत्थर बुत बन जाता है। तुम तो वो कौम थे जिन्हें दुनिया सलाम करती थी, तुम्हारी तहजीब वो तहजीब थी जिन्हें अपना करके दुनिया तरक्की कर गई, जिनको अपनाने के लिए मुल्कों का सफर किया गया। सुहैब रूम से आए थे, वो कयामत तक के लिए इसी कुरान को मान करके जिंदा हो गए। सलमान फारस से बिकते बिकाते आए, यहूदी बन करके आए, लेकिन इस्लाम और कुरान से वाबस्ता हुए, कयामत तक के लिए नाम रोशन कर दिया। बिलाल हबशा से आए थे, काले कलोटे थे, कोई हैसियत समाज की नहीं थी, कुरान से जुड़े, इस्लाम से जुड़े, शरीयत से जुड़े, एहतराम के साथ आज भी निगाहें झुक जाती हैं। हजरत उमर ने ऐलान किया था शाम के दौरे पर, इन्ना कुन्ना अदल कौमिन फअहसनल्लाहु बिल इस्लाम, लोगों हम एक जलील कौम थे, पस्ते ना खादा थे, समाज में कोई वैल्यू नहीं थी, कोई हैसियत नहीं थी, कोई इज्जत नहीं थी। हमें मिली है इज्जत तो इस्लाम से मिली है, हमें इज्जत मिली है तो कुरान से मिली है। मा नतलुबुल इज्जत बिगैरि मा अदल्लना अल्लाह, अगर मुसलमान इसके अलावा इज्जत तलाश करेगा तो अल्लाह दोबारा जलील कर देगा, जलील कर देगा, नहीं कर चुका। इज़ा अज़्ज़मत उम्मती दुनिया नुसियत मिनहा हैबतुल इस्लाम, ऐ लोगों जब तुम्हारे दिलों में दुनिया की अजमत आ जाएगी, अल्लाह इस्लाम का रोब, इस्लाम का दबदबा, इस्लाम की शान और शौकत खत्म कर देगा। वइज़ा तरकतिल अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर हरुमत बरकतुल वही, जब तुम अच्छाइयों का हुक्म करना छोड़ दोगे, बुराइयों से रोकना छोड़ दोगे, ऐ लोगों अल्लाह कुरान और हदीस की बरकत उठा लेगा। वइज़ा तसाबत उम्मती सकतत फी ऐनिल्लाह, जब तुम आपस में गालम गलौज करने लगोगे, आपस में एक दूसरे को बुरा भला कहने लगोगे, लड़ाई झगड़ा करने लगोगे, गीबत और बहतान लगाने लगोगे, तो ये उम्मत जो अल्लाह की महबूब उम्मत है, अल्लाह के नबी की महबूब उम्मत है, अल्लाह की निगाहों में गिर जाएगी। क्या वो दिन नहीं आ गया है? लोगों बदलो, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने की कोशिश करो। वो दिन करीब आ रहा है जब इन मस्जिदों में कहीं दोबारा ताले न लग जाएं। क्या अभी वक्त नहीं आया? कुरान चीख के कहता है, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, ऐ मुसलमानों क्या अल्लाह से डरने का वक्त नहीं आया? क्या मस्जिदों में ताले लग जाएंगे तब डरोगे? ऐ लोगों क्या अभी अल्लाह से डरने का वक्त नहीं आया? अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या इन लाउड स्पीकर से मेरी मौत का ऐलान किया जाएगा कि फुला वक्त इतनी बजे नमाज जनाजा होगी तब डरोगे? क्या कब्र में सांप और बिच्छू पास आ जाएंगे तब कहोगे क्या अभी डरने का वक्त नहीं आया? क्या तुम मैदान महशर में पहुंच जाओगे तब अल्लाह से डरने का वक्त आएगा? फुज़ैल इब्न अयाद गए थे, घर से छलांग लगा रहे थे, एक औरत की आवाज आई, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, ऐ लोगों अभी अल्लाह से क्या डरने का वक्त नहीं आया? ये दस्तूर की किताब थी, क्या अभी तुम्हें डरने का वक्त नहीं आया? ये दुनिया मुसीबत का सामान दिन ब दिन मुहैया कर रही है, कानून बना रही है, हालात नागुफ्ताबे कर रही है, तुम्हारा चीरा दूभर कर रही है। क्या अभी अल्लाह से डरने का वक्त मुसलमानों नहीं आया? क्या अभी जरूरत नहीं है अल्लाह से डरने की? मुसलमानों डरो और अपने हालात बदलो। अल्लाह ने कुरान शुरू
کرتے ہوئے کہا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں تردد نہیں ہے، جس میں شک نہیں ہے، ہدن یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، رول ماڈل ہے، راستہ دکھانے والی ہے، ہم سب کو کامیاب بنانے والی ہے، للمتقین کس کے لیے؟ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، راستہ تلاش کرنے والوں کے لیے، راستے کے متلاشی کے لیے، راستے کی جستجو کے لیے قرآن کتاب ہدایت ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی راستہ تلاش تو کرے، میرا راستہ تو یہ تعویذ کی کتاب بن کے رہ گئی ہے، یہ پھونک مارنے کی کتاب بن کے رہ گئی ہے، نہ یہ میرے لیے آئیڈیل ہے، نہ میرے لیے نمونہ ہے، نہ میرے لیے زندگی گزارنے کا سلیقہ دیتی ہے، سب کچھ ہے۔ اگر تم بدل جاؤ، اگر تم نہیں بدلو گے تو یہ قرآن کبھی ہدایت کی کتاب نہیں بن سکتا ہے۔ یہ جلسہ قرآن کے نام پر ہوا ہے، اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے ہوا ہے۔ اگر آپ نے نہیں پڑھا ہے تو آپ بھی قرآن پڑھیے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے، نوجوانوں کو بھی پڑھائیے، اسی بڑھاپے میں قرآن پڑھتے رہے۔ دو سورتیں یاد کی، اللہ کے یہاں سے بلاوا آ گیا، قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا بوڑھے قرآن پڑھ کے آیا ہے تو کہہ دینا اے اللہ اس ٹوٹی پھوٹی زبان سے تلفظ کی ادائیگی درست نہیں تھی، میں پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، اے اللہ تو نے بلا لیا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ بخش دے گا، یقیناً بخش دے گا، لیکن تم کوشش تو کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اکثروا من تلاوت القرآن فی بیوتکم، اے لوگو تلاوت کو کثرت سے اپنے گھروں میں کیا کرو قرآن کی۔ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے فإن البیت الذی لا یقرأ فیہ القرآن، جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے اس گھر میں تین نحوستیں داخل ہوتی ہیں، یقل خیرہ، دن بدن خیر و برکت اس گھر میں کم ہوتی رہتی ہے، ویکثر شرہ، دن بدن اس گھر میں آفتیں بلائیں مصیبتیں بڑھتی رہتی ہیں، ویضیق اہلہ، اور دن بدن اس گھر والے تنگیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ تین آفتیں اور بلائیں جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے آتی ہیں۔ اسی لیے میں نے اللہ کے نبی کی وہ روایت پڑھی تھی کہ اے لوگوں اپنی اولاد کو تین خصلتیں سکھاؤ، اللہ کے نبی کی محبت ڈالو، خاندان نبوت کی محبت ڈالو، اور قرآن پڑھانے کی کوشش کرو۔ اگر یہ تین کام آپ نے کر لیا، آپ کی اولاد آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ کسی نے عجیب بات کہی تھی، یہ سوچو کہ نور ہدایت کا پرچم جناب محمد نے کیسے اڑایا، یہ سوچو کہ تختوں کو کیسے ابھارا، یہ سوچو کہ گرتوں کو کیسے سنبھالا، یہ سوچو کہ کیا چیز تھی جس کے بل پر اکیلے خدا کے پیغمبر نے اٹھ کر الٹتی تھی ایوان روما کی مسند، پلٹتی تھی صحرا نشینوں کی کایا، وہ جرات سراپا و ہمت مجسم، اور راتوں کا عابد و دن کا سپاہی، وہ جس نے سیاست کی زلفیں سواری، وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہی۔ اگر اس سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو تو اپنا وتیرہ بدلنا پڑے گا، زبان نفاق و عمل سے گزر کر صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا۔ خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا، بہت امتحان حد در پیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، احساس عطا فرمائے، ندامت کا احساس دے، اللہ اچھائی اور برائی کی تمیز کرنے والا بنائے، نفع نقصان اور سود و زیاں کو سوچنے والا بنائے۔ یہ انگلی جو دوسروں کی طرف اٹھا کرتی ہے اللہ اپنے عیبوں کی جانب اٹھانے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما
أنت كما أثنيت على نفسك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة الدجال وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار اللهم ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللهم ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللهم ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريض إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا أويته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام والسرطان ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام والسرطان ومن سيء الأسقام اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء ورزقا حلالا طيبا واسعا ورزقا حلالا طيبا واسعا ورزقا حلالا طيبا واسعا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری لغزشوں سے صرف نظر فرما اے اللہ کوتاہیوں کو دور فرما اے اللہ کمیوں کو معاف فرما اے اللہ اپنا قرب نصیب فرما اے اللہ اپنا قرب نصیب فرما اپنی محبت عطا فرما اے اللہ اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما اے اللہ اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما اے اللہ اپنے محبوب کی اتباع مقدر بنا اے اللہ سنتوں پر چلنا آسان فرما اے اللہ اپنے محبوب کی سیرت اور صورت دونوں اپنانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ دونوں اپنانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ دونوں اپنانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ قرآن سے رشتہ مضبوط کرنے والا بنا اے اللہ گھروں میں قرآن کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما تلاوت کو بھی کرنے والا بنا اے اللہ معانی اور مطالب کو سمجھنے والا بنا اے اللہ قرآن سے لو لگانے والا بنا اے اللہ یہ مکتب یہ مدارس جو ہمارے سامنے چل رہے ہیں اے اللہ یہ جو چراغ دین کا جلا ہے اے اللہ اس کی روشنی کو تو تام فرما اے اللہ اسے نیر تابہ بنا اے اللہ اس کے علم کے اس کے فیضان کو دور دور تک پہنچا اے اللہ اس کے خیر میں ہر خیر مقدر فرما اس کے حق میں اے اللہ ہر شر سے اس کی حفاظت فرما اے اللہ ہر شر سے اس کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ ڈوبا ہوا کہاں سے نکل سکتا ہے اے اللہ آپ رحمت کی رسی ڈال کر نکال لیجئے اے اللہ اپنے مقرب بندوں کی حفظ میں شامل فرما دیجئے اے اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے اے اللہ اپنا تعلق نصیب فرما دیجئے اے اللہ ہم گنہگار صحیح پاپی صحیح اے اللہ ہر جرم کے مرتکب صحیح اے اللہ ہیں تو آپ کے ماننے والے
اے اللہ ہیں تو آپ کے ماننے والے، اے اللہ زبانی صحیح آپ کے محبوب کی غلامی کا دم بھرنے والے تو ہیں، اے اللہ دنیا میں کہیں بھی ستائے جاتے ہیں تو اس نام پر کہ ہم آپ کو مانتے ہیں، اے اللہ کہیں بھی ظلم و ستم کا بازار گرم ہوتا ہے تو اے اللہ اس لیے کہ تیرے محبوب کی غلامی کا ہم سب دم بھرتے ہیں، اے اللہ اگر یہی چلتا رہا حالات ایسے ہی بگڑتے رہے، اے اللہ ہمارے کرتوت کی سزا آپ دیتے رہے، اے اللہ ہمارے کرتوت پر پکڑ کرتے رہے، اے اللہ تانا دیں گے بدھ کی مسلم کا خدا کوئی نہیں، اے اللہ تانا دیں گے بدھ کی مسلم کا خدا کوئی نہیں، اے اللہ ہمارے کرتوت کو نہ دیکھ کر کے اے اللہ ہماری عیاریوں ہماری مکاریوں پر نظر نہ فرما کر اے اللہ اپنی ستاری اور غفاری کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما دیجیے، اے اللہ ستاری اور غفاری کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ستاری اور غفاری کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ آپ ہم سب کو اگر چاہیں تو سچے مسلمان بن سکتے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، مسجدوں میں جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ گھروں میں دینداری کا ماحول عطا فرما دیجئے، اے اللہ بہن بیٹیوں کو بھی دین سے لگاؤ عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ نے زانیوں کو توبہ کی توفیق دی ہے، اے اللہ شریروں کی شرارت کو چھڑوایا ہے، اے اللہ پاپیوں کو سیدھا راستہ دکھایا ہے، اے اللہ کفر اور شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو اے اللہ آپ نے ایمان کی روشنی عطا کی ہے، اے اللہ ہم تو تیرے پہلے سے ہیں، اے اللہ نافرمان صحیح، اے اللہ آپ ہم سب کو بھی اچھائیوں کی توفیق عطا فرما دیجئے، خیر کا فیصلہ کر دیجئے، اے اللہ اسلام کی عظمت رفتہ کو بحال کر دیجئے، اے اللہ اس کی عزت کو دوبالا بحال کر دیجئے، اے اللہ قرآن کے تعلیم کو عام کر دیجئے، اے اللہ اپنے محبوب کو دل سے ہم سب کو رول ماڈل بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، آپ کو اسوہ بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں آپ سے ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ایسا کام کرنے والا بنا دیجئے جس سے آپ خوش ہوتے ہیں، اے اللہ جس سے آپ راضی ہوتے ہیں، اے اللہ آپ کو جو کام پسند ہیں اے اللہ ان کاموں کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کاموں سے محفوظ کر دیجئے، اے اللہ ان کاموں سے بچا لیجئے، اے اللہ ان آفتوں بلاؤں اے اللہ ان گناہوں اور جرموں سے حفاظت کر لیجئے جس سے آپ ناراض ہوا کرتے ہیں، اے اللہ آپ کی ناراضگی سے ہم یا قوم کہاں جائے گی، اے اللہ دنیا میں تمہاری کتنی قدر ہے اے اللہ ہم جانتے ہیں، اے اللہ آپ کے نزدیک تو مچھر کے پر میں لگنے والے پانی کے برابر بھی دنیا کی قدر نہیں ہے، اے اللہ آپ اگر ذلیل اور رسوا کر دیں گے تو اے اللہ ہم جائیں گے کہاں، کون سا در ہے جس در پہ ہاتھ پھیلائیں، اے اللہ کون سا در ہے جہاں یہ کھل کر کے مانگ سکے، اے اللہ تیرا ہی تو در ہے، تو نے کہا مانگ میں دوں گا، اے اللہ ہم مجرم صحیح، اے اللہ میں پاپی صحیح، اے اللہ اس میں بچے ہیں جو معصوم ہیں، اے اللہ ان کے صدقے میں میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ بوڑھے ہیں جن کی داڑھیاں سفید ہیں، اے اللہ آپ خود کہتے ہیں مجھے ان بوڑھوں کی باتوں پہ کاٹتے ہوئے شرم آتی ہے، اے اللہ ان بوڑھوں کی برکت سے اے اللہ ہمارا ماحول بدل دیجئے، اے اللہ ہمارے گھروں میں دینداری کا ماحول عطا فرما دیجئے، اسلام کی عظمت رفتہ بحال کر دیجئے، قرآنی تعلیم کو عام کر دیجئے، اے اللہ ہمارے خلاف بننے والے قوانین کو اے اللہ دشمنوں کے خلاف کر دیجئے، ان کی ساری تدبیروں کو ناکام بنا دیجئے، اے اللہ نبی کے اخلاق کو عام اور تام کرنے کی مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ دشمنوں کو بھی اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے، اے اللہ انہیں بھی قرآن اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ انہیں بھی اسلام سے وابستہ کر دیجئے،
اے اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان ہے اس کی پریشانی کو دور فرما دیجئے، حالات کو سازگار بنا دیجئے، حالات کو سازگار بنا دیجئے، اے اللہ خیر کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ عافیت، چین اور سکون والی زندگی عطا کر دیجئے، بیماریوں سے محفوظ فرما دیجئے، لا علاج بیماریوں سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ اچانک حادثات سے حفاظت فرمائیے، اچانک موت سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ اچانک موت سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ جوانی کی موت سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ اپنے محبوب کے شہر کی مٹی مقدر کر دیجئے، اے اللہ مدینے کی موت مقدر کر دیجئے، اے اللہ قیامت کے دن اپنے محبوب کے گروہ میں اٹھنا مقدر بنا دیجئے، اے اللہ جنت البقیع کی مٹی مقدر بنا دیجئے، اے اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ فلسطینی مسلمان بہت پریشان ہے، اے اللہ حالات ناگفتہ بے ہیں، اے اللہ آپ ان کی مدد فرما دیجئے، اے اللہ انہیں فتح و نصرت عطا فرما دیجئے، اے اللہ انہیں سرخرو اور کامیاب بنا دیجئے، اے اللہ وہ تیرے قبلہ اول کی حفاظت میں لگے ہیں، اے اللہ آپ نے خانہ کعبہ کی حفاظت ابابیلوں سے کی تھی، اے اللہ یہ تیرا وہ گھر ہے جہاں تو نے اپنے محبوب کو بلا کر کے نبیوں کی امامت کا شرف عطا کیا تھا، اے اللہ یہ وہ گھر ہے جہاں آپ نے اپنے محبوب کو بلا کر کے اے اللہ معراج کا سفر کروایا تھا، اے اللہ اس کی بازیابی کے لیے مسلمان لڑ رہا ہے، اے اللہ وہ بے آسرا بے سہارا بے اسباب ہیں، اے اللہ تیرا سہارا ان کے لیے سب کچھ ہے، اے اللہ تیرا سہارا سب کچھ ہے، اے اللہ وہ شہادت پا چکے ہیں، اے اللہ ان کی بیوائیں جنہیں سورج کی روشنی کے سوا کسی نے نہیں دیکھا تھا، اے اللہ وہ بے پردہ ہیں، اے اللہ ان کے سروں پہ چھت ہے، اے اللہ ان کے سروں پہ چھت نہیں ہے، اے اللہ وہ یتیم شہداء کے بچے، اے اللہ وہ یتیم شہداء کے بچے، اے اللہ جنہیں دودھ پینا تھا، اے اللہ میری اولادیں روز ٹافی کھاتی ہیں، اے اللہ عیش کے ساتھ جیتی ہیں، شاندار دودھ پیتی ہیں، اے اللہ وہ بچے جو تیرے قبلہ اول کی حفاظت میں لگنے والے شہداء کے ہیں، اے اللہ انہیں گندا پانی نصیب نہیں ہے، اے اللہ انہیں گندا پانی نصیب نہیں ہے، اے اللہ کب تک آزماتا رہے گا، اے اللہ تو انہیں مدد فرما دے، اے اللہ دشمن کو خائب اور خاسر کر دے، اے اللہ انہیں ذلیل اور رسوا کر دے، اے اللہ انہیں ذلیل اور رسوا کر دے، اے اللہ یقیناً دشمن طاقتور ہے، ہر اسباب سے لیس ہے، اے اللہ آپ سے زیادہ طاقتور تھوڑی ہے، اے اللہ آپ سے طاقتور ہو نہیں سکتا، اے اللہ انہیں ذلیل اور رسوا کر دیجئے، ان میں پھوٹ ڈال دیجئے، اے اللہ ان میں انتشار پیدا کر دیجئے، ان کی جماعت میں خود لڑوا دیجئے، اللہم شدد شملہم، اللہم مزق جماعہم، اللہم خالق بین کلمتہم، اللہم امحو آثارہم، اللہم امحو آثارہم، اللہم امحو آثارہم، اللہم امحو آثارہم، اللہم اقطع دابرہم، اللہم اخذل الکفر والیہود والنصارى والمجوسیین، اے اللہ ان کی مدد اور نصرت فرمائیے، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، قرض داروں کی قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائیے، اے اللہ رشتوں کے متلاشی لوگوں کے لیے مناسب رشتہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ مناسب رشتہ عطا فرما دیجئے، غلط مقدمات میں پھنسے ہوئے لوگوں کو اے اللہ اسباب رہائی عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپس میں پیار محبت کے ساتھ بھائی بھائی کی طرح ہم سب کو جینے والا بنا دیجئے، اے اللہ کدورت عداوت دشمنیوں کو ختم فرما دیجئے، آپس میں پیار محبت کے ساتھ جینا مقدر بنا دیجئے، اے اللہ لڑکے بہت دیکھ لیا کچھ نہیں ہوتا، اے اللہ اب تو محبت کے ساتھ جینے والا بنا دیجئے، اے اللہ پورے ملک میں امن و امان کا ماحول عطا فرما دیجئے، دشمنوں کو خائب اور خاسر اور رسوا اور ذلیل کر دیجئے، اے اللہ
اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اپنے محبوب کے روضے پر حاضر ہو کر مقبول صلاۃ و سلام پیش کرنے کی سعادت سے بہرور فرمائیے۔ اے اللہ تمام موجودین کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائیے، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائیے، رزق حلال کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ رزق حرام کی نحوس سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جن لوگوں نے یہ مجلس سجائی ہے، اے اللہ میں اور کیا بندہ کوئی بدلہ دے سکتا ہے؟ اے اللہ جنہوں نے کسی طرح بھی اس مجلس کے سجانے میں تعاون کیا ہے، دامے درمے قدمے سخنے کسی طرح بھی ان کے ساتھ لگے ہیں، اے اللہ ان تمام کو اپنی شایع نشان بدلہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں شرف قبول عطا فرما دیجئے، شرف قبول عطا فرما دیجئے، شرف قبول عطا فرما دیجئے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔